وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے اور تیسرے پارے کا پہلا رکوع ہے اور پہلے رکوع کے اندر ایک آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن اللہ یفعل ما یرید۔ یہ رسول جو ہم نے بھیجے ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائل عطا کیے اور روح القدس کے ساتھ ان کی مدد کی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان پیغمبروں کے بعد آنے والے لوگ آپس میں نہ لڑتے، جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ پھر ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، تیسرے پارے کا پہلا رکوع ہے جس کے اندر ایک آیت تھی، آیت نمبر 253۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے رسولوں کو فضیلت دی ہے ایک دوسرے پر، بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کے اعتبار سے اور اللہ کی طرف بلانے کے اعتبار سے تو کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک آیت اور ہے، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 55، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بعض رسول ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 164، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ پھر اس کے بعد آگے یہ ہے وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں ملی ہے وہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 49، اس کے اندر کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں کے لیے پرندوں کی شکل مٹی سے بناتا ہوں اور میں اس کے اندر روح پھونکتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ پھر اسی طرح کہا مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو میں صحیح کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، مردے کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ پھر تم لوگ کیا کھاتے ہو اور گھر کے اندر کیا جمع کر کے رکھتے ہو، چھپا کر کے رکھتے ہو، وہ میں تم لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ تو یہ نشانیاں ملی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر اس کے بعد آگے یہ کہا گیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی لڑانا چاہتے ہیں؟ نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جانے کے بعد کیا ہوگا، اسی لیے تو کہا کہ ان میں سے بعض مومن ہیں اور بعض کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نبیوں اور رسولوں کے بعد دعات کا سلسلہ جاری فرمایا، وہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ توحید والے ہو جائیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہو جائیں۔ لیکن اگر لوگ نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ یہاں تو ایسا تو ہے نہیں کہ ہاتھ پکڑ کے کہا جائے گا صحیح کام کرو، یہ ایسا تو ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ چلو، بس اللہ نے راستے دکھا دیے کہ بھئی یہ توحید والا راستہ ہے، یہ شرک والا راستہ ہے، اب تمہیں جو اختیار کرنا اس کو اختیار کر لو۔ اور دنیا جو ہے یہ امتحان کی جگہ ہے، اور ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے، اور پرچہ آدمی دے رہا ہے، بھر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ تو جو اچھا لکھے گا وہ کامیاب ہوگا، جو صحیح نہیں لکھے گا وہ ناکام ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے رسولوں پر فضیلت دی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے اونچا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4638، لا تخیرونی من بین الانبیاء، مجھے نبیوں کے درمیان فضیلت مت دو، یعنی یہ مت کہو کہ وہ نبی اچھے تو وہ نبی خراب، ایسا مت بولو۔ ہاں، مقام و مرتبہ اونچا ہے وہ ہے،
تمام انبیاء علیہم اس ناحیے سے جو ہیں ان کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ لوگوں کا مقام و مرتبہ جو اونچا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کو نیچا نہیں کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے اور ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے۔ اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور وہ انتہائی بلند عظمت والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، یقیناً ہدایت گمراہی سے واضح یعنی الگ ہو چکی ہے۔ تو اب جو طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا ہے تو یقیناً اس نے ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور کافروں کے دوست طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، یہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین اکرام، ہم نے آسان درس قرآن کے اندر تیسرے پارے کا دوسرا رکوع لیا جس کے اندر 4 آیتیں ہیں۔ پہلے آیت کے اندر جو آیت نمبر 254 ہے، ابھارا جا رہا ہے کہ لوگوں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، تو ہم اور آپ جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اس کا بڑا فائدہ ہے، اور کل قیامت کے دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی اور کسی کی مدد نہیں کی جائے گی۔ پھر اسی کے اندر یہ کہا گیا والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر جو لوگ ایک اللہ کو نہیں مانتے کس طریقے سے وہ ظلم کرتے ہیں، کمزور لوگوں کو ستا رہے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ اب آگے ہے آیت الکرسی، آیت نمبر 255۔ آیت الکرسی، اس کی اہمیت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 114 حدیث نمبر 7532، اسی طرح سلسلہ صحیح حدیث ہے یہ 972، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت۔ جو کوئی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے گا تو جنت میں داخلے سے صرف موت ہی روکنے والی ہے، یعنی جیسے ہی موت ہوئی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت میں ایک حدیث اور ہے، صحیح بخاری کتاب فضائل قرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 5010، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے آ کے جو کہا تھا کہ اگر آپ آیت الکرسی پڑھ کر رات میں سو جائیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ صبح تک شیطان آپ کے پاس نہیں آئے گا اور ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا، اس لیے ہم اور آپ بھی سوتے وقت آیت الکرسی پڑھا کریں۔ آیت الکرسی پر غور کیجئے تو اس کے اندر یہ چیزیں آپ کو ملے گی، اس کے 10 ٹکڑے آپ کر سکتے ہیں اور آسانی سے وہ چیز سمجھ میں آ سکتی ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر آیت الکرسی جیسے الفاظ جو شروع میں ہے 3 جگہ پہ ہے۔ ایک تو آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255، اسی طرح سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 1 اور 2، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پھر اسی طرح سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 111، وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ اللہ کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ زندہ ہے، اللہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اور اللہ نے ہر چیز کو تھامے رکھا ہے۔ اب آئیے غور کرتے ہوئے چلیں، الحی القیوم، اللہ زندہ ہے، کبھی اسے موت نہیں آئے گی۔ پھر اسی طریقے سے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نیند کیا اونگ تک بھی نہیں آتی ہے۔ پھر اسی طرح آسمان و زمین اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر اسی طرح من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے دربار میں سفارش کر سکے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔
پھر اسی طرح یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو انسانوں کے آگے پیچھے ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کرسی کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ آسمان و زمین کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی حفاظت سے نہیں تھکتا۔ تو یہ آیت الکرسی کی اہمیت ہے، اس لیے اس کو پڑھا کیجئے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 256 ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یعنی اسلام تلوار کے ذریعے نہیں، پیار کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے۔ زور زبردستی آپ کیجئے گا تو اسلام قبول ہوگا ہی نہیں، اور کوئی دل سے اسلام کو نہ مانے، زبان سے مانے، تو اس کا بھی اسلام قبول نہیں ہوگا، اس کا بھی اسلام صحیح نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو اسلام جو ہے اپنے اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کا سینہ چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر اسی طرح آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کا دوست ہے؟ جو ایمان والے ہیں، اور شیطان کن لوگوں کے دوست ہیں؟ جو ایمان والے نہیں ہیں، جو کفر کر رہے ہیں، شیطان ان کے دوست ہیں، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، اور نہ کوئی دوستی، اور نہ کوئی سفارش، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے اور ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے۔ اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور وہ انتہائی بلند عظمت والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، یقیناً ہدایت گمراہی سے واضح یعنی الگ ہو چکی ہے۔ تو اب جو طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا ہے تو یقیناً اس نے ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور کافروں کے دوست طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، یہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین اکرام، ہم نے آسان درس قرآن کے اندر تیسرے پارے کا دوسرا رکوع لیا جس کے اندر 4 آیتیں ہیں۔ پہلے آیت کے اندر جو آیت نمبر 254 ہے، ابھارا جا رہا ہے کہ لوگوں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ تو ہم اور آپ جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اس کا بڑا فائدہ ہے، اور کل قیامت کے دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی اور کسی کی مدد نہیں کی جائے گی۔ پھر اسی کے اندر یہ کہا گیا والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر جو لوگ ایک اللہ کو نہیں مانتے کس طریقے سے وہ ظلم کرتے ہیں، کمزور لوگوں کو ستا رہے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ اب آگے ہے آیت الکرسی، آیت نمبر 255۔ آیت الکرسی، اس کی اہمیت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 114 حدیث نمبر 7532، اسی طرح سلسلہ صحیح حدیث ہے 972، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت۔ جو کوئی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے گا تو جنت میں داخلے سے صرف موت ہی روکنے والی ہے، یعنی جیسے ہی موت ہوئی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت میں ایک حدیث اور ہے، صحیح بخاری کتاب فضائل قرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 5010، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے آ کے جو کہا تھا کہ اگر آپ آیت الکرسی پڑھ کر رات میں سو جائیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ صبح تک شیطان آپ کے پاس نہیں آئے گا اور ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا، اس لیے ہم اور آپ بھی سوتے وقت آیت الکرسی پڑھا کریں۔ آیت الکرسی پر غور کیجئے تو اس کے اندر یہ چیزیں آپ کو ملے گی، اس کے 10 ٹکڑے آپ کر سکتے ہیں اور آسانی سے وہ چیز سمجھ میں آ سکتی ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر آیت الکرسی
جیسے الفاظ جو شروع میں ہے 3 جگہ پہ ہے. ایک تو آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255، اسی طرح سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 1 اور 2، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پھر اسی طرح سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 111، وعنت الوجوہ للحی القیوم. اللہ کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ زندہ ہے، اللہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اور اللہ نے ہر چیز کو تھامے رکھا ہے. اب آئیے غور کرتے ہوئے چلیں. الحی القیوم، اللہ زندہ ہے، کبھی اسے موت نہیں آئے گی. پھر اسی طریقے سے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نیند کیا اونگھ تک بھی نہیں آتی ہے. پھر اسی طرح آسمان و زمین اللہ ہی کے لیے ہے. پھر اسی طرح من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے دربار میں سفارش کر سکے؟ کوئی بھی نہیں ہے. پھر اسی طرح یہ کہا گیا اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو انسانوں کے آگے پیچھے ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کرسی کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ آسمان و زمین کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی حفاظت سے نہیں تھکتا. تو یہ آیت الکرسی کی اہمیت ہے، اس لیے اس کو پڑھا کیجئے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 256 ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. یعنی اسلام تلوار کے ذریعے نہیں، پیار کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے. زور زبردستی آپ کیجئے گا تو اسلام قبول ہوگا ہی نہیں. اور کوئی دل سے اسلام کو نہ مانے، زبان سے مانے، تو اس کا بھی اسلام قبول نہیں ہوگا، اس کا بھی اسلام صحیح نہیں ہے. ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے. تو اسلام جو ہے اپنے اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کا سینہ چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. پھر اسی طرح آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کا دوست ہے؟ جو ایمان والے ہیں. اور شیطان کن لوگوں کے دوست ہیں؟ جو ایمان والے نہیں ہیں، جو کفر کر رہے ہیں، شیطان ان کے دوست ہیں، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا تھا، اس بنا پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی حکومت دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھا. یہ سن کر وہ کافر حیران رہ گیا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آیۃ للناس وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. یا اس شخص کو آپ نے نہیں دیکھا جو ایک بستی سے گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی. اس نے کہا اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا اور پوچھا تو یہاں کتنی دیر رہا ہے؟ اس نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ. اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو 100 سال یہاں مردہ پڑا رہا ہے. اب ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ کہ وہ ذرا بدبودار نہیں ہوئیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ کہ وہ بوسیدہ ہو چکا ہے. اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں. اور گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کیسے انہیں جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. پھر جب اس کے سامنے یہ سب کچھ واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور وہ واقعہ بھی یاد رکھیے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. اللہ نے فرمایا تو اچھا 4 پرندے پکڑ کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دیجئے، پھر انہیں اپنی طرف بلائیے، وہ آپ کے پاس دوڑے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان لے کہ بے شک اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے. ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر تیسرے پارے کا یہ تیسرا رکوع ہے جس کے اندر 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 258 سے آیت نمبر 260. آیت نمبر 258 کے اندر آپ غور کرتے ہوئے چلے نمرود کا اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے.
تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا کہ آپ نے نہیں دیکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں موجود نہیں ہیں، تو کیسے دیکھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے بات کرنے کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے لڑائی جھگڑا کیا، یعنی بحث و مباحثہ کیا۔ پھر اسی طرح اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مناظرہ اور ڈیبیٹ وہ کرے جو صحیح طریقے سے جانتا ہے۔ آج کل دیکھ لیجیے ہر آدمی تیار ہو جاتا ہے جس کے پاس کوئی نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب سورج کو جو نکالتا ہے مشرق سے تو اسے مغرب سے نکال دے، پچھم سے نکال دے، تو وہ مبہوت ہو گیا، بھونچکا رہ گیا، کچھ نہیں کر سکا۔ یہاں غور کیجئے، وہ یہ بول سکتا تھا کہ سورج جو مشرق سے نکل رہا ہے، ایسٹ سے جو نکل رہا ہے وہ میں ہی نکالتا ہوں، لیکن اس لیے وہ نہیں بولا کیونکہ پورے مجمع کے اندر اس کے چاچا بھی رہے ہوں گے اور گاؤں گھر کے دادا بھی رہے ہوں گے، تو کیسے؟ اگر وہ بولتا تو جھوٹ بولتا، کیونکہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی سے سورج مشرق سے نکل رہا ہے، اس لیے وہ بھونچکا رہ گیا۔ تو پتہ یہ چلا ڈیبیٹ کے اندر دماغ چلنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آگے عزیر علیہ السلام کا واقعہ کہ ایک بستی سے گزر رہے تھے اور وہ بستی الٹی پڑی ہوئی تھی، تو کہا کیسے اللہ تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ آباد کر سکتا ہے؟ تو 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت دے دی۔ پھر اس کے بعد عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا۔ تو یہاں مردے کو زندہ کرنے کا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے ہم 3 واقعہ سن چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کر طور پہاڑ پر گئے تھے، تو ان لوگوں نے کہا اللہ کو دیکھ لے، تو اللہ نے بے ہوش کر دیا اور اللہ نے موت دے دی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے زندہ کر دیا۔ پھر اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے، کہ اس کو اس کے بھتیجے نے مارا تھا، تو وہ جب گائے کا ٹکڑا مارا گیا تو اس نے کہا میرے بھتیجے نے مجھ کو مارا، پھر دوبارہ وہ مر گیا۔ اور تیسرا واقعہ کہ 1000 لوگ گئے تھے موت کے ڈر سے کہ ہم بھاگ جاتے ہیں، جہاد میں شریک نہیں ہوں گے، تو اللہ نے موت دے دی، پھر دوبارہ اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ چوتھا واقعہ عزیر علیہ السلام کا ہے کہ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، تو کھانے کے اندر بدبو نہیں تھی، اور گھوڑا جو بوسیدہ ہو گیا تھا، ہڈیوں کو اللہ نے جوڑ دیا۔ اب آگے تذکرہ ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ آپ کو ایمان نہیں؟ بولے ایمان تو ہے لیکن میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر پرندے کو کاٹ کاٹ کے پہاڑ پر رکھا گیا، پھر دوبارہ وہ جڑ گئے۔ تو پتہ یہ چلا آنکھ سے جو چیز دیکھی جاتی ہے تو آدمی کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور دل بیٹھ جاتا ہے اور یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ایمان اور تازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5واں واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ پرندے جو مردہ تھے اللہ نے اس کو زندہ کر دیا۔ تو سورہ بقرہ کے اندر ٹوٹل یہ 5 مردے کو زندہ کرنے کا واقعہ ہے۔ تو کل قیامت کے دن اللہ سب کو زندہ کر لیں گے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے مزید اجر بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا خوب علم والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف دی جائے، اور اللہ بڑا بے پرواہ نہایت بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے ایمان والو، تم احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر اپنے صدقے اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال ایسے چکنے پتھر کی سی ہے جس پر تھوڑی سی بھی مٹی پڑی اور اس پر زور کی بارش برسے تو اسے بالکل صاف کر ڈالے۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ بھی اپنے نیک اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور جو لوگ اللہ کی رضا جوئی اور پوری دلجمی سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے باغ کی طرح جو کسی اونچی جگہ پر واقع ہو، اگر اس پر زور کی بارش ہو تو وہ اپنا پھل دوگنا لائے، اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی پھوہار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔
اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس باغ میں سے اس کے لیے ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اور اس شخص کو بڑھاپا آ جائے جبکہ اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں، تو اچانک اس باغ پر ایسا بگولا آ پڑے جس میں آگ ہو تو وہ باغ جل جائے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر تیسرے پارے میں یہ چوتھا رکوع ہے جس کے اندر 6 آیتیں ہیں، آیت نمبر 261 سے آیت نمبر 266 تک۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت ہے، یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو کس طریقے سے اس کا فائدہ ہے۔ 100 دانے کی طرح ہو گئے، اور پھر اس کے بعد بالیاں ہیں، یعنی نیکیاں ہی نیکیاں، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو بڑھاتے رہتا ہے، اس کے صدقہ و خیرات کو بڑھاتے رہتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں لیکن احسان جتلاتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ احسان جتلانے کا مطلب تو کیا بات کرے گا، تجھے میں نے تو کیا تھا، فلانے وقت میں کام آیا، اچھا وہ بھائی کے لیے میں نے کیا، وہ بہن کے لیے میں نے کیا، چچا کے لیے میں نے کیا، فلاں دوست کے لیے میں نے کیا۔ جی نہیں، اللہ کے لیے کیجئے، احسان جتلانے کے لیے مت کیجئے، ورنہ کل قیامت کے دن افسوس کرنا پڑے گا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 106، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، ان لوگوں کا تزکیہ نہیں کرے گا قیامت کے دن، اور ان کی طرف نہیں دیکھے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 3 مرتبہ کہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو وہ ہلاک برباد ہو گئے، کون ہیں وہ لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسبل والمنان والمنفق الصلۃ بالحلف الکاذب، وہ جو ٹخنے کے نیچے کپڑا رکھتا ہے، نمبر 1، نمبر 2 جو احسان جتلاتا ہے، نمبر 3 جو جھوٹی قسم کھا کر سامان کو بیچتا ہے۔ اس لیے احسان مت جتلائیے، نقصان ہی نقصان ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا، بھلائی کی بات کرنا یہ بہتر ہے، ریاکاری کیا، دکھاوا کیا، اللہ کے لیے مال خرچ کیجئے، چوری چھپے کیجئے۔ پھر اسی طرح آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ریاکاری کے نقصانات کیا ہیں۔ ریاکاری، دکھاوا، اگر ہم اور آپ مال خرچ کرتے ہیں دکھانے کے لیے تو گویا کہ ایسا ہے، ایک تھیلا لے کے جا رہے ہیں اور تھیلے کے نیچے سوراخ ہو گیا، نیکی کر دریا میں ڈال۔ تو اس کی مثال ایسے دی گئی جیسے باغ ہے اور باغ کا مالی بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے بعد بچے ہیں، پھر ایک بیگ کیا ہو گیا، پورا باغ ختم ہو گیا۔ تو مثال ایسی ہی ہے، کل قیامت کے دن آدمی کو نیکی کی ضرورت ہوگی، اس وقت کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اب بیچارے کی عمر بھی ختم ہو گئی، بوڑھا ہو گیا، اور بچے لوگ باقی ہیں، اور باغ بھی ختم ہو گیا، تو نقصان ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو مال خرچ کرنا اللہ کے لیے کرنا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ شب و روز اور پوشیدہ اور اعلانیہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس شخص کی طرح حواس باختہ اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ اس سزا کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ پھر جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے اور وہ سود لینے سے باز رہے تو جو کچھ پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ سودی معاملہ کرے تو وہی لوگ جہنمی ہیں اور اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم مومن ہو۔
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہی ہیں، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دو، اور تمہارا قرض معاف کر دینا تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر تیسرے پارے کا یہ چھٹا رکوع ہے جس کے اندر 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 274 سے آیت نمبر 281 تک۔ اب آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلیں، آج کے درس میں ٹوٹل سود کے بارے میں ہے، بیاج کے بارے میں ہے، انٹرسٹ کے بارے میں ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ سود کیا ہے؟ سود وہ ہے کل قرض جر منفعت فہو ربا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض پر لیا ہوا نفع سود ہے۔ ذاتی ضرورت کے لیے کیا کیا جائے، یا کاروبار، چاہے ذاتی ضرورت ہو یا کاروبار ہو، جیسا بھی سودی کاروبار کرنا، لینا دینا سب حرام ہے۔ بینک سے کچھ لوگ قرض لیتے ہیں، وہاں دیکھ لیجیے آپ، اصلی پونجی ڈوب گئی تو کیا ہوگا، کبھی کبھی نقصان تو ہے ہی، اور اس کے بعد آدمی خودکشی کر لیتا ہے۔ کتنے کسان لوگ بینک سے لون لیے اور اس کے بعد انہوں نے خودکشی کر لی، سوسائڈ کر لیا، آتم ہتیا کر لیا، وہ لوگ مر گئے، اب کہاں سے ادا کر پائیں گے؟ تو اسلام نے منع کیا ہے، اور اسلام غریبی کا علاج یہ بتاتا ہے کہ لوگ صدقہ و خیرات کریں۔ جو لوگ سودی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہ چاہے وہ لکھنے والے ہو یا پھر گواہی دینے والے ہو، لینے والے ہو، دینے والے ہو، ہر ایک کے اوپر لعنت ہے، اور نقصان کیا ان کا، لعنت ہے، پھٹکار ہے۔ قیامت کے دن وہ قبروں سے ایسے اٹھیں گے گویا کہ وہ لوگ پاگل ہیں۔ پھر اسی طرح آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا اور صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے، اور اگر لوگ نہیں مانے تو اس کے بارے میں کیا گیا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سودی کاروبار نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اپنے سماج کے اندر یہ برائی عام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں سے برکت چھین لی ہے۔ ناظرین اکرام، بچنا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ سودی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، معمولی گناہ یہ ہے کہ اس نے اپنی ماں سے شادی کر لی ہے، نکاح کر لیا ہے، کتنی بری چیز ہے، جلدی سے توبہ کر لیجئے۔ سنن ابن ماجہ کتاب التجارات حدیث نمبر 2274، الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه، سود کے 70 درجے ہیں، اور معمولی درجہ یہ ہے کہ آدمی نے اپنی ماں سے نکاح کر لیا، زنا کر لیا۔ افسوس کی بات ہے کچھ لوگ اسی برائی میں لگے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب التعبیر حدیث نمبر 7047، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهْرِ وَيُلْقَمُ الْحَجَرُ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، آدمی خون کی ندی میں تیرے گا اور اس کے بعد جیسے کنارے پہنچے گا اس کے منہ میں پتھر ڈال دیا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ آخر خون کی ندی میں کیوں تیر رہے ہیں؟ اس لیے تیر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کا خون چوستے تھے۔ اس لیے آج دیکھ لیجئے، مالدار لوگ مالدار ہوتے جا رہے ہیں، غریب بیچارہ غریب ہوتا جا رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ کہا کہ قرض دو، سوسائٹی کو اچھا بنانے کے لیے ضروری ہے اللہ نے جس کو مال دیا ہے وہ لوگوں کو قرض دے، اور قرض میں کیا ہوتا ہے، برابری والا مسئلہ ہے۔ اور اگر قرض دار جس نے قرض لیا ہے وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو مہلت بھی ملنی چاہیے۔ اب ایسا نہیں کہ ستانے کا، لیکن اگر واقعی ہمارے پاس پیسہ آ گیا تو ہم جلدی سے دے دیں۔ حدیث کے اندر کیا آیا، من انظر موسرا او وضع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ، صحیح مسلم کتاب الزہد حدیث نمبر 3006، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا معاف کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سایہ میں جگہ دے گا۔ تو اگر واقعی اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں، کوئی آپ سے قرض لے گیا ہے، معاف کر دیجئے یا پھر ان کو مہلت دیجیے۔ جتنی مرتبہ ہم مہلت دیں گے ہم گویا کہ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا اگر پیسہ آ گیا تو قرض میں ٹال مٹول نہیں کرنا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الحوالات حدیث نمبر 2287، مطل الغنی ظلم، مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ یعنی آپ کے پاس پیسہ ہے پھر آپ نہیں دے رہے ہیں، ادا نہیں کر رہے ہیں، ادا کرنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، قرض لے لیتے ہیں، جب لینا ہو تو خوب پریشانی بتا کے لے لیں گے، لیکن جب دینا ہو تو موبائل سوئچ آف، ملتے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ جی نہیں، جو وعدہ کیجئے اس کو نبھائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے ایمان والو، اس پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو جو تم نے کمایا،
اور ان چیزوں میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور ایسی خراب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو کہ اگر وہ تمہیں دی جائے تو تم خود اسے لینا پسند نہ کرو، الا یہ کہ تم اس کے بارے میں چشم پوشی کر جاؤ، اور جان لو کہ بے شک اللہ بڑا بے پرواہ نہایت قابل تعریف ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، مگر اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت عطا کر دی گئی تو اسے یقیناً بہت بڑی بھلائی عطا کر دی گئی، اور نصیحت تو وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ اور تم جو بھی خرچ کرو یا کوئی بھی نظر مانو، یقیناً اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ اور تم اپنے صدقے ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر تم انہیں چھپا کر ضرورت مندوں کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا۔ اور یاد رکھو جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ درگزر کر دے گا۔ اور یاد رکھو جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب خبردار ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو ہدایت دینے کے ذمہ دار نہیں، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور تم جو مال بھی خرچ کرو تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہی کرتے ہو، اور تم جو مال بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ اور خاص طور پر خرچ کرو ایسے حاجت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور وہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ناواقف شخص انہیں مالدار خیال کرتا ہے۔ آپ انہیں ان کے چہرے سے پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر تیسرے پارے کا یہ 5واں رکوع ہے، جس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 267 سے آیت نمبر 273 تک مال خرچ کرنے کے بارے میں ہے۔ اب یہاں جو ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے پاک مال خرچ کرو، یعنی حلال کمائی سے مال خرچ کرو، حرام کمائی سے جو خرچ کرے گا اس کا نقصان ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، مسیحا بنتے ہیں، لوگوں کا مال زبردستی لے لیتے ہیں، دادا گیری کرتے ہیں اور غریبوں میں بانٹتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں۔ صحیح نہیں ہے یہ۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 3613 اس کے اندر یہ ہے، من جمع مالا، جس نے بھی حرام مال کو جمع کیا اور اس کو صدقہ کر دیا، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، لیس فیہ اجر، اس کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا، اور اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا۔ تو ایسا کام مت کیجیے، حلال کمائی اللہ کے راستے میں لگائیے۔ نمبر 2، اچھا مال دینا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے، جو مال بچ جاتا وہ اللہ کے راستے میں دے دیتے، غریبوں کو دے دیتے۔ جی یہ کپڑا اتار دیے، اب پہننے کے لائق نہیں تو غریبوں کو دے دو۔ نہیں بھائی، کیا ہم پسند کریں گے؟ تو جیسا ہم پسند کرتے ہیں ویسا دوسروں کے لیے بھی پسند کیجئے۔ تو ردی مال، بیکار مال، فالتو مال وہ نہیں دینے کا، صحیح چیز دینا ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ شیطان ڈراتے رہتا، دیکھو اگر تم مال خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، تو یہ نیکی کا کام میں ڈراتا ہے۔ اس لیے آپ چلے جائیے کہ بھائی مسجد کے لیے دیجئے، مدرسے کے لیے دیجئے، نوٹ بندی ہے، کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے، صحیح نہیں ہے۔ لیکن وہی دیکھیے شادی بیاہ میں شیطان خوب کہتا ہے، خوب لٹاتا ہے، اس وقت افسوس نہیں کرتا، اوہو شادی بیاہ میں لٹا رہے ہیں، رسم و رواج پورا کرنے میں لٹا رہے ہیں، تو وہاں افسوس نہیں ہوتا، لیکن دینی کے کام میں شیطان بہکاتے رہتا، دے دو گے تو نقصان ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح نیک کام خرچ کرنے میں دل میں افسوس آتا، اور برے کام میں افسوس آتا ہی نہیں، دل کو بڑا مزہ آتا، خوب خرچ کر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، پھر اسی طریقے سے رسم و رواج پورا کر رہے ہیں۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو بھی نظر مانو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد صدقہ و خیرات،
دکھا کر کے دو، چھپا کر کے دو، نیت سب سے اہم ہے، لیکن چھپا کر کے دو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ آج کل لوگ دیتے کم ہیں، لوگوں کو بتاتے بہت زیادہ ہیں۔ پھر آگے یہ کہا گیا کہ آپ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے والا تو اللہ ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو یہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، نہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا سینہ چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعی محتاج ہیں لیکن اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یحسبھم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماھم لا یسألون الناس الحافا، وہ شرم کے مارے لوگوں سے نہیں مانگتے، لیکن جائیے دیکھیے ان سے ملیے، ان کو دیجیے، وہ شرم کے مارے نہیں مانگتے، لیکن دوسرے لوگ چپک کم مانگتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے روڈ پر مانگ رہے ہیں، ادھر مانگ رہے ہیں، ادھر مانگ رہے ہیں، جبکہ وہ لوگ اچھے خاصے ہیں۔ آپ کسی مزدور کو مزدوری 10-20 روپیہ زیادہ دے دیجیے گا تو دوسرے دن محنت سے کام کرے گا، اور یہ لوگ جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں، گداگری بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے لوگ مانگنے والے کو اگر 1 لاکھ بھی روپیہ دے دیں گے تو دوسرے دن سے پھر مانگے گا، ایسا نہیں کہ مانگنا چھوڑ دے گا۔ اور جو لوگ مانگ رہے ہیں جبکہ ان کے پاس چیز موجود ہے تو انہیں ڈرنا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر کیا آیا، صحیح بخاری کتاب الزکاة حدیث نمبر 1474، ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یاتی یوم القیامہ لیس فی وجہہ مزعۃ لحم، جو لوگوں سے مانگتا ہے جبکہ اس کو ضرورت نہیں ہے، یعنی مانگتا رہتا ہے، کل قیامت کے دن اس کے چہرے کا گوشت ہی ختم ہو جائے گا۔ تو گداگری کو بڑھاوا مت دیجیے، فقیری کو بڑھاوا مت دیجیے، یہ ظاہری طور پر جو لوگ مانگ رہے ہیں اس کو بڑھاوا مت دیجیے، بلکہ جو حقدار ہیں ان کو دیکھیے اور گھروں میں جائیے، بیٹھے ہوئے ہیں شرم کے مارے وہ لوگ نہیں مانگتے، ان کو جا کے دیجیے، اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں کسی مقررہ وقت تک ادھار کا معاملہ کرنے لگو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھ دے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے اسے لکھ دینا چاہیے، اور جو شخص لکھوائے اس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو، اور وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور لکھواتے وقت مقروض اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے۔ پھر اگر قرض لینے والا بیوقوف یعنی بے عقل ہو، یا کمزور، یا کم عمر، یا دیوانہ ہو، یا لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا لو، جنہیں تم بطور گواہ پسند کرو، یہ اس لیے کہ اگر ان میں سے 1 عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے مقررہ وقت تک لکھوانے میں سستی نہ کرو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور گواہی کے لیے بھی یہ طریقہ بہت درست ہے، اور اس سے تمہارے شک میں پڑنے کا امکان بھی کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، اگر تجارتی لین دین دست بدست ہو جو تم آپس میں کرتے ہو تو ایسے معاملے میں نہ لکھنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور جب تم آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور لکھنے والے اور گواہ کو ستایا نہ جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تمہیں کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز بطور گروی قبضے میں دے دی جائے، اور اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر اعتبار کرے تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے تو اسے چاہیے کہ امانت ادا کر دے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپائے گا تو یقیناً وہ دل کا گنہگار ہوگا، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر تیسرے پارے میں یہ 7واں رکوع ہے، جس کے اندر 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 282 اور آیت نمبر 283۔
آیت نمبر 282 پورے قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے۔ اب یہاں ایک بات غور کیجئے، سب سے لمبی آیت یہ لین دین کے مسئلے کو لکھنے کے بارے میں ہے۔ آج ہم اور آپ نہیں لکھتے ہیں، اس لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس لیے لین دین کی جو بھی بات ہو اس کو لکھ لینی چاہیے۔ آپ غور کریں، قرآن مجید کے اندر سب سے لمبی آیت توحید والی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ توحید کی اہمیت نہیں ہے۔ توحید تو سب سے اہم چیز ہے، توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور شرک والی آیت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شرک سے نہیں بچنا ہے، بھائی اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ نماز والی آیت لمبی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ تو یہ آیت جو لمبی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سب سے اہم ہو جائے گی، یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کے اندر جو بات بتائی گئی ہے وہ بات اہم ہے، یعنی لین دین کا معاملہ ہو تو ہم اور آپ لکھ لیں، لیکن دوسری چیز جو ہے تو اس کی اہمیت نہیں گھٹتی۔ جیسے آپ غور کرتے ہوئے چلیں، نماز کے اندر جیسے رفع دین ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے، تو اگر قرآن مجید میں نہیں ہے تو اس کی اہمیت نہیں گھٹتی۔ اب آپ ہی بتائیے کہ نماز کے اندر کتنی رکعتیں کون بتائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حدیث سے ہم کو ملا ہے، تو اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن یہاں جو بتانا مقصود ہے کہ یہ سب سے لمبی آیت ہے، یعنی لین دین والی آیت ہے، تو ہم اور آپ اس کو بھی اہمیت دیں۔ یہ نہیں کہ لمبائی کے اعتبار سے اہم ہے تو دوسری چیزوں کی اہمیت گھٹ گئی، جی نہیں، بالکل نہیں، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ پھر آگے یہ کہا گیا کہ ایک مرد رہے اور دو عورت رہے، کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہاں لین دین کے مسئلے میں یہ گواہی ایسی ہے کیونکہ عورتوں پر مال کمانے کا بوجھ نہیں ہے، وہ باہر جا کے کمائیں، لیکن گھر میں رہ کر وہ تجارت کر سکتی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے وہ بھول جائے، اس لیے دو گواہی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز میں عورت کی دو گواہی رہے گی، جی نا۔ آپ ہی بتائیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ عورت نے کسی کو دودھ پلایا ہے تو اکیلے صرف اسی کی گواہی چلے گی، ایک اکیلی عورت کی گواہی چلے گی۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 2052، عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ ایک کالی عورت جیسا گمان ہے وہ آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ارضعتہما، کہ ان کو اور ان کی بیوی کو، یعنی عقبہ بن حارث کو اور ان کی بیوی دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کیف وقت قیل، پھر اب کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے جاؤ جو تمہارے ماتحت بیوی ہے اس کو تم چھوڑ دو۔ اب دیکھا آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی گواہی مان لی، تو اسلام پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کا اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر جو آیت ہے، آیت نمبر 283، سفر کے اندر قرض کا معاملہ آ جائے تو رہن کا مسئلہ ہے، اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے تو ہم اپنا سامان وہاں رکھ دیں اور ضرورت کی چیز لے لیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اگر ضرورت کی چیز لے لیں تو جو چیز وہاں گروی رکھی ہوئی ہے فائدہ ہو تو حقدار مالک ہوگا، البتہ جو خرچ کرتا ہے تو اتنا وہ وصول کر لے۔ یعنی کوئی سامان ہے، ہم نے سامان رکھا، مثال کے طور پر ہم نے بکری رکھ دی، تو بکری کو جو کھلائیں گے پلائیں گے، جو آدمی کھلائے گا پلائے گا اتنا تو خرچ لے گا، لیکن اس کے ذریعے دودھ ہوگا تو وہ دودھ بیچ بھی سکتا ہے اور کیا کرتا ہے، اس کا پیسہ بھی رکھے گا، لیکن جتنا اس کو بکری کو کھلانے میں لگا ہے اتنا پیسہ وہ کاٹ لے گا۔ پھر اسی طرح اگر مرہونہ چیز، یعنی مرہونہ مطلب جو چیز ہم نے رہن میں رکھ دی ہے، دودھ والا جانور ہے یا سواری ہے، تو اس پر خرچ کے بدلے یا سواری کے نام پر اتنا دودھ لینا جائز ہے، یا پھر آدمی اتنا دودھ ہی خرچ کر لے، کیونکہ اب آپ نے بکری رکھ دی اور آپ ہم سے کوئی دوسری چیز لے گئے ہیں، تو جب تک وہ واپس نہیں کیجیے گا آپ کی بکری واپس نہیں کریں گے، تو ہم کیا کریں گے، اتنے دنوں پر کھلانے پلانے کے بدلے بکری کا دودھ لے لیں گے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی ہے، اور اہل ایمان بھی ایمان لائے ہیں، سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، اور وہ اللہ سے کہتے ہیں ہم نے تیرا حکم سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے رب ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، ہر شخص نے جو نیکی کی اس کا فائدہ اسی کو ملے گا، اور جس نے برائی کی اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ مومنو، یہ دعا کیا کرو، اے ہمارے رب، اگر ہم میں سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اسے ہم سے نہ اٹھوا، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، بس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ ناظرین اکرام، تیسرے پارے کے اندر یہ 8واں رکوع تھا، اور 8ویں رکوع کے اندر 3 آیتیں تھیں، آیت نمبر 284 سے آیت نمبر 286 تک۔ ایک بات یاد رکھ لیں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 یہاں مکمل ہو گئی۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں مکمل 286 آیتیں ہیں، اور آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں کہ مکی سورہ کتنی ہے اور مدنی سورہ کتنی ہے۔ تو مکی سورہ اور مدنی سورہ کو یاد کرنا ہو تو آسانی یہ ہے کہ 86 سورتیں مکی ہے اور 28 سورتیں مدنی ہیں۔ آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلیں۔ سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ مکمل ہو گئی، تو اس کے اندر جو آیت ہے یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارا حساب و کتاب لے گا۔ اس پر غور کریں، دل میں جو بھی بات کھٹکے اللہ حساب و کتاب لے گا، تو لوگ گھبرا گئے، ارے ایسا کیسے ہوگا؟ دل میں تو بہت ساری باتیں کھٹکتی ہے، تو جب تک ہم زبان سے بول نہ لیں یا اس پر عمل نہ کر لیں اس وقت تک مواخذہ نہیں ہوگا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب العتق حدیث نمبر 2528، ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست بہ صدورها ما لم تعمل او تکلم، کہ میری امت کے ان وسوسے کو جو دلوں کے اندر ہے اللہ نے معاف کر دیا ہے، جب تک کہ آدمی اس پر عمل نہ کر لے یا بول نہ لے۔ تو چاہے جیسا بھی وسوسہ آئے، دل میں کچھ بھی کھٹکے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن مت لیجیے گا۔ اور آگے یہ کہا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، دل میں گزر جانے والے جو بھی خیالات ہیں اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ محاسبہ ایک الگ چیز ہے اور مواخذہ ایک الگ چیز ہے۔ محاسبہ مطلب حساب و کتاب ہونا، مواخذہ مطلب کہ پکڑ لیا جائے تو سزا ملنا۔ تو حساب و کتاب تو ہو سکتا ہے، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ کر دے اور پکڑ کرنے کے بعد اس کو سزا دے، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اگر چاہے تو اللہ حساب لے سکتا ہے اور اللہ معاف کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح آئیے غور کرتے ہوئے چلیں، آیت نمبر 285 اور آیت نمبر 286 جو آخری کی 2 آیتیں ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری کتاب و فضائل قرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 5009 من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر سوئے گا، یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو 3 چیزیں ملی تھی، اس میں کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز، پھر اسی طریقے سے نمبر 2 سورہ بقرہ کے آخری آیتیں، اور تیسری چیز اللہ نے یہ دی ہے کہ اس کو بخش دیا جائے گا جو شرک کی حالت میں نہیں مرا ہے۔ تو صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 173۔ تو اخیر کے جو جملے ہیں اس کے اندر دعا ہے، اس دعا کو یاد کر لیجئے۔ کچھ صحابہ سے یہ بھی آتا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، اخیر میں آمین کہتے تھے کہ اے اللہ تو قبول فرما لے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی زندہ جاوید اور ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اسی نے توریت و انجیل کو نازل کیا ہے۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اسی نے فرقان کو نازل کیا، اور بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ نہایت غالب بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک آسمان و زمین میں کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی ہے جو رحم مادر میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بڑا غالب خوب حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ
والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں کچھ آیتیں محکم ہیں، وہی اصل کتاب ہیں، اور کچھ دوسری متشابہ ہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان میں سے متشابہ آیتیں ہی کے پیچھے لگتے ہیں، ان کا مقصد فتنہ اور تعویل تلاش ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے سوا ان کی تعویل کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان متشابہات پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، جو یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اے ہمارے رب یقیناً تو سب لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر تیسرے پارے کا یہ 9واں رکوع ہے جس کے اندر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی شروع کی 9 آیتیں ہیں۔ سورہ آل عمران یہ مدنی سورہ ہے، اس کے اندر 200 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہے۔ اس کی فضیلت میں ایک حدیث یہ ہے، صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 804، اقرؤوا الزہراوین، لوگو 2 روشن صورتیں پڑھا کرو، اور 2 روشن صورتوں سے مراد سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہے، کیونکہ یہ دونوں صورتیں جو ہے کل قیامت کے دن بدلی کی طرح آئیں گے، اور بھی اس کی فضیلت میں باتیں آئی ہے۔ شروع کی جو آیت ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس پر غور کیجئے، یہ اللہ کا اسم اعظم ہے، اور یہ آیت الکرسی کے اندر بھی ہے، اور یہ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کے اندر بھی ہے، آیت نمبر 111 میں وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 ہجری میں عیسائیوں کا وفد نجران سے آیا تھا، تو شروع کی 83 آیتیں 83 آیتیں انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک چیز اور یاد کر لیجئے کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے اندر زیادہ تر جو خطاب تھا وہ یہودیوں سے تھا، اور سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 میں زیادہ تر خطاب عیسائیوں سے ہے، کرسچن سے ہے، اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 جو ختم ہوئی ان کے اندر 1000 احکام ہیں، 1000 منہیات ہیں، یعنی بہت سارے خزانے ہیں۔ اب آئیے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے بارے میں سنتے ہوئے چلے۔ تو شروع کے اندر جو یہ کہا گیا اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، وہی محافظ ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا گیا کہ تمہاری صورتیں اللہ تعالیٰ بناتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی صورت رحم باندر میں اللہ نے بنایا ہے، تو وہ اللہ نہیں ہے، اور اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ بھی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین میں کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہر چیز کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا، دعا مانگیں گے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر۔ یہ دل کا معاملہ بڑا عجب ہے، اس لیے دل کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہیے۔ ایک حدیث کے اندر آیا سنن ترمذی کتاب القدر حدیث نمبر 2140، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ہم اور آپ بھی دعا پڑھا کریں، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تو دین پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ تو آپ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء، کہ یہ جو دل ہے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہے، اور اللہ جس طرف چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے، اس لیے دل کی سلامتی کی دعا کیجیے، اللہ ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدم رکھ، آمین۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار، بے شک جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ہی ان کی اولاد، اور یہی لوگ جہنم کی آگ کا ایندھن ہیں، اور یہی لوگ دوزخ کی آگ کا ایندھن ہیں۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فاخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب، ان کا حال بھی آل فرعون اور ان لوگوں جیسا ہوگا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دیجئے عنقریب تم ہار جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً
تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانی ہے جو غزوہ بدر میں باہم ٹکرائے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ مسلمان ان کو ظاہری آنکھوں سے اپنے سے دوگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے قوت دیتا ہے۔ بے شک اس واقعے میں اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے چاندی کے ڈھیر اور نشان زدہ گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، مگر یہ سب دنیا کی مختصر زندگی کا سامان ہے، اور اچھا ٹھکانہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ قُلْ أَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیز بتاؤں؟ متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کے لیے نیک بیویاں ہوں گی، اور وہ اللہ کی دائمی رضامندی سے سرفراز ہوں گے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، لہٰذا تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ سے بچا۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہ لوگ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اطاعت کرنے والے، خرچ کرنے والے، اور صبح سحر اللہ سے بخشش مانگنے والے ہیں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے خود گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہی گواہی فرشتوں اور اہل علم نے بھی دی ہے۔ وہ اللہ انصاف کے ساتھ قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اختلاف کیا وہ اپنے پاس علم آ جانے کے بعد صرف آپس کی ضد کی وجہ سے کیا، اور جو کوئی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اگر وہ آپ سے جھگڑیں تو کہہ دیجئے، میں اور میرے پیروکار تو اللہ کے آگے اپنا چہرہ جھکا چکے، اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ پھر جائیں تو آپ کے ذمہ صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر تیسرے پارے کا یہ 10واں رکوع ہے، جس کے اندر 11 آیتیں ہیں، اور سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 20 تک۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں، اس کے اندر جو تذکرہ ہو رہا ہے اور جو بتایا جا رہا ہے، غزوہ بدر کا بھی تذکرہ ہے، کس طریقے سے سامنے والے کی تعداد زیادہ تھی، لیکن صحابہ کرام کو ان کی تعداد کس طریقے سے کم لگی، یا پھر صحابہ کرام کی تعداد کم تھی، سامنے والے کو کس طریقے سے ان کی تعداد زیادہ لگی۔ تو مسلمان 313 تھے، یا کہا جاتا ہے 319 تھے، اور سامنے والے کتنے تھے؟ سامنے والے کا 1000 کا لشکر تھا، تو 313 کا ڈبل کر لیجئے، 636، یعنی ڈبل لگ رہے ہیں۔ پہلی جنگ تھی جو بغیر منصوبے کی لڑی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ پھر اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آیت نمبر 14 کے اندر انسان فطری طور پر کیا چیز کو پسند کرتا ہے، انسان کی خواہش کیا چیز کے لیے ہے۔ تو اس کے اندر عورت کا تذکرہ پہلے ہے، پھر بیٹے کا ہے، سونے چاندی کا ہے، زیورات کا ہے، گھوڑوں کا ہے، چوپائے کا ہے، کھیتیوں کا تذکرہ ہے، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ پھر اس کے بعد نیک لوگوں کے 5 صفات بیان کیے گئے، جو صبر کرتے ہیں نمبر 1، جو سچے ہیں، پھر اسی طریقے سے فرما بردار ہیں، پھر اسی طریقے سے نیک ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، اور صبح پہر اٹھ کر، سہ پہر اٹھ کر، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے، یہ نیک لوگ ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہی معبود برحق ہے، اور فرشتوں کا بھی تذکرہ کیا، اور علم والوں کا تذکرہ کیا۔ آیت نمبر 19 کے اندر یہ کہا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور دین اسلام شروع سے ہے، آدم علیہ السلام سے ہے، اور آخری انسان تک کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام مکمل ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام شروع نہیں ہوا، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔
تو پہلے انسان کا بھی دین دین اسلام ہے، اور اللہ کے نزدیک دین دین اسلام ہی ہے، اللہ دوسرے دین کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم، بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک فریق حق سے اعراض کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، اور انہیں ان کے دین کے متعلق ان باتوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے جو وہ گڑھتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر نفس کو اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے اللہ ساری بادشاہی کے مالک، بادشاہوں کا بادشاہ، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو مردے سے زندے کو اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاہ ویحذرکم اللہ نفسہ والی اللہ المصیر، مومن اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، ہاں اگر تم ان کافروں کے شر سے بچنا چاہو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو کچھ تمہارے سینوں میں یعنی دلوں میں ہے، خواہ تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے، اور وہ اسے بھی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد، جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی اچھائی اور اپنی کی ہوئی برائی کو اپنے سامنے پائے گا، وہ چاہے گا کاش اس کے اور اس کے برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر تیسرے پارے کا یہ 11واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی 10 آیتیں ہیں، آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 30 تک۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، اس کے اندر یہودیوں کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ نبیوں کو قتل کرتے تھے، پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ ایسے لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ اگر ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، پھر چھوٹ کے چلے آئیں گے۔ جی نہیں، کل قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 26 پر غور کیجئے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ غور کریں، اللہ کسی کو بادشاہ بناتا ہے اور اللہ کسی سے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ اللہ کسی کو ملک دیتا ہے تو اللہ جس طرح دینا جانتا ہے، اللہ اسی طرح لینا جانتا ہے۔ پھر اسی طرح عزت اور ذلت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ہمیں اور آپ کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور ہمیں اور آپ کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ پوری دنیا کے لوگ مل کر
مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ذلیل کرنا چاہیں، جب تک رب نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت ذلیل نہیں کر سکتی ہے۔ سب لوگ مل کے فائدہ پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے جب تک رب نہ چاہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ توحید کا کلمہ مضبوط رکھیے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 139۔ گھبراؤ نہیں، غمگین مت ہو، تم ہی سر بلند رہو گے، شرط ہے مومن بن کے رہو۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رات کبھی لمبی ہے، کبھی چھوٹی ہے، دن کبھی لمبا ہے، کبھی چھوٹا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ مردے کو زندے سے، یعنی نطفہ جو مردہ ہے وہ اس مردے سے زندے کو یعنی انسان کو پیدا کرتا ہے۔ پھر انسان جو زندہ ہے اس سے اس کا نطفہ جو ہے نکلتا ہے، منی جو نکلتی ہے وہ مردہ چیز نکلتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ مردہ جو انڈا ہے تو انڈا ہے، تو انڈا مردہ چیز ہے تو اس سے کیا مرغی، پھر مرغی زندہ چیز ہے اس سے انڈا اللہ نکالتا ہے۔ پھر آگے کہا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ تو روزی روٹی کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ انسان ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے روزی روٹی کے سلسلے میں اللہ پر بھروسہ کیجئے، محنت کرتے رہیے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کافروں کو دوست نہیں بنانا ہے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا، ایسا نہیں کہ وہ دوستی نہیں، بھائی دنیاوی دوستی تو رہے گی لیکن اسلامی دوستی کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہو جاتا کہ جب تک بچاؤ نہیں کریں گے، ان سے نہیں ملیں گے، بچاؤ کا راستہ نہیں ہے۔ الا ان تتقوا منہم تقا، بچاؤ کا راستہ یہ کہ ہم ان کے ساتھ ملیں، صلاح و مشورہ کریں۔ لیکن جو منع کیا گیا وہ اسلامی جگری دوستی، لیکن ظاہری طور پر تجارت کر سکتے ہیں، پڑوسی ہیں، ہم ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، تجارتی لین دین کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کچھ کافر لوگ مسلمانوں کو ستاتے ہیں تو ان کو کچھ مال دینا پڑے گا تاکہ مسلمانوں کو ستانا چھوڑ دے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن ہر ایک کو پتہ چل جائے گا اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، آپ کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر نبوت کے لیے چن لیا ہے۔ ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم، یہ انبیاء ایک دوسرے کی اولاد تھے اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے نظر یعنی منت مانی ہے کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے لیے وقف ہے، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم ما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ پھر جب اس نے بچی کو جنم دیا تو کہا اے میرے رب بے شک میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، حالانکہ اللہ اسے خوب جانتا تھا جسے اس نے جنم دیا تھا، اور نظر کے لیے لڑکا موضوع تھا کیونکہ وہ لڑکی کی طرح کمزور نہیں ہوتا، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب۔ پھر اس کے رب نے اس لڑکی کو اچھے طریقے سے قبول کر لیا اور اس کی اچھی طرح پرورش کی، اور زکریا کو اس کا کفیل یعنی سرپرست بنا دیا۔ جب بھی زکریا حجرے میں مریم کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانے کی اشیاء پاتے، کھانے کی چیزیں پاتے، تو وہ کہتے اے مریم یہ چیزیں تیرے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ وہ کہتی یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، چنانچہ جب وہ حجرے میں
کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو انہیں فرشتوں نے آواز دی، بے شک اللہ آپ کو یحییٰ بیٹے کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے کلمے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اور سردار اور کمال ضبط رکھنے والے اور نبی یعنی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ زکریا نے کہا علیہ السلام، اے میرے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جب کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ زکریا نے کہا اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ اللہ نے فرمایا آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کلام نہ کر سکیں گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کیجئے اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر تیسرے پارے میں یہ 12واں رکوع تھا، جس کے اندر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی 11 آیتیں، آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 41 تک ہے۔ پہلے دیکھ لیں آپ آیت نمبر 31 و 32 کو دیکھیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری بات مانو، میری اتباع کرو۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا فاحبونی، تم لوگ مجھ سے محبت کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ گناہوں کو معاف فرمائے گا، درجات کو بلند کر دے گا۔ پھر اسی طرح آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اور اللہ تعالیٰ نے کن کو چنا؟ آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو، اور آل عمران کے خاندان کو۔ سورہ آل عمران جو نام ہے، تو یہ آل عمران کون ہے؟ عمران کا خاندان کون ہے؟ یا عمران سے کیا مراد ہے؟ 2 عمران گزرے ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد۔ یہاں جو ذکر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کے خاندان کا ذکر ہے، تو یہ عمران سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں، اور دوسرے عمران کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ابا ہیں۔ تو اب فضیلت کیسے ملی؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اسی طرح روح پھونکی، پھر فرشتوں کے ذریعے سجدہ کرایا، علم کی دولت سے نوازا، جنت کے اندر رکھا، پوری اولاد انہی سے ہے، بابا آدم ہے، تو کتنا بڑا مقام ہے ان کا۔ نوح علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیسے اونچا ہے، کیسے اللہ نے چن لیا، پہلے رسول بنا کر بھیجا، پھر اسی طرح 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی، لمبی عمر پائی ہے۔ اسی طرح آل ابراہیم علیہ السلام کا خاندان، ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کافی اونچا، وہ نبیوں کے باپ ہیں، نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ انہی کے خاندان میں ہے، کتابوں کا سلسلہ انہی کے خاندان میں ہے۔ پھر آگے یہ کہا عمران کا خاندان، تو عمران کے خاندان کو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کی وجہ سے اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے جو کہا تھا کہ اب میں نے تو نظر مانی کہ بیٹا ہوگا تو مسجد میں خدمت کرے گا، لیکن یہ تو بیٹی ہو گئی، تو اللہ کو تو معلوم ہے ہی، اس لیے کہا میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ تو مریم عیسیٰ علیہ السلام کی امی کا نام ہے، اور نیک عورت تھی، پاک دامن عورت تھی، اور ان کی دیکھ بھال کون کرتے تھے؟ زکریا علیہ السلام ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی محراب کے اندر۔ تو زکریا علیہ السلام جب بھی جاتے تو کیا دیکھتے؟ آیت نمبر 37 بغور کیجئے کہ بے موسم کا پھل مریم کے پاس ہے، تو اللہ کی طرف سے ہے، نیک عورت ہے، بے موسم کا پھل اللہ کھلاتا ہے، اللہ ہی کھلانے والا۔ آپ مکہ چلے جائیے، بے موسم کا پھل آپ کو وہاں ملے گا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسم کا پھل، تو یہ کیسے پوچھا؟ کہاں سے ہے؟ قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہا اللہ کی طرف سے۔ اس سے یہ پتہ چلا جو لوگ مربی ہیں، سرپرست ہیں، ان کے ماتحت جتنے لوگ ہیں، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، بار بار پوچھتے رہنا چاہیے کہ یہ چیز کہاں سے آئی، کہاں سے لائے ہو، یعنی فکر مند ہونا ضروری ہے پیرنٹس کو، تبھی ان کے بچے صحیح رہیں گے۔ تو کہا اللہ کی طرف سے، اور اللہ بے حساب دیتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام کو کلک ہوا کہ جو اللہ مریم کو بے موسم کا پھل کھلا سکتا ہے، تو میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو کیا اللہ مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ تو انہوں نے دعا مانگی۔ ناظرین کرام، جن کو بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے، یہ دعا یاد کر لے۔ یہ دعا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 38، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ بہت سارے جوڑے ایسے ہیں اولاد نہیں ہو رہی ہے، بچے نہیں ہو رہے ہیں، دونوں پوزیٹیو ہیں پھر بھی نہیں،
میں تو کہتا ہوں کہ اگر اس میں سے ایک بھی نگیٹو ہے لیکن پھر بھی اللہ سے مانگنے سے پیچھے مت ہٹیے۔ آپ غور کر لیجئے، بانجھ عورت ہے زکریا علیہ السلام کی، تو اللہ نے ان کو بچہ دے دیا، تو ہمارا اگر نگیٹو ہے تو کیا ہوا، وہی رب دوبارہ پوزیٹو کر سکتا ہے، تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ ٹیسٹ میں نہیں نگیٹو ہے نہیں ہو سکتا، کیا معلوم کب کیا ہو جائے۔ اس لیے دعا مانگتے ہوئے مت تھکیے، مانگتے رہیے اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہیے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ پھر جائیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو، بے شک ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ توریت اور انجیل تو ان کے بعد ہی نازل کی گئی ہے، تو پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سنو، تم وہ لوگ ہو کہ تم ایسی بات میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہ تھا، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو یکسو توحید پرست مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے ہرگز نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ بے شک ابراہیم کے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی اور ایمان والے ہیں، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ مومنو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دے، حالانکہ در حقیقت وہ لوگ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کی سچائی کے گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور جانتے بوجھتے حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر تیسرے پارے میں یہ 15واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ آل عمران کی 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 71 تک۔ یہ آیت نمبر 64 جو ہے، یہ جب اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو، عیسائیوں کو، دوسرے لوگوں کو خطوط بھیجے۔ اسی میں سے ایک خط ہرقل کے پاس بھی بھیجا۔ صحیح بخاری کتاب بدء الوحی کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 7، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسول الی ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فانی ادعوک بدعایۃ الاسلام، اسلم تسلم یؤتیک اللہ اجرک مرتین، فان تولیت فان علیک اسم العریسیین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ تم اسلام قبول کر لو، تم کو ڈبل اجر ملے گا، اگر انکار کیا تو تمہاری رعایا کا بھی گناہ تمہارے اوپر ہوگا۔ 3 نقاط ہیں اس آیت کے اندر۔ ایک، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ نمبر 2، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ نمبر 3، کسی کو بھی شریعت بنانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آیت نمبر 67 پر غور کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہیں، نہ جوس ہیں، نہ نصرانی، نہ کرسچن ہے۔ ارے یہ دونوں چیزیں تو بعد میں اتری ہے۔ توریت تو بعد میں اتری ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے، انجیل بعد میں اتری ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ توحید پرست تھے۔ پھر آگے کہا واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، دوست ہے، کارساز ہے، اور سہارا اللہ ہی پر ہے۔ پھر آگے 2 یہودیوں کے جرائم کا تذکرہ ہوا۔ نمبر 1، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ حق اور باطل کو ملا دیتے تھے، جھوٹ اور سچ کو ملا دیتے تھے تاکہ لوگوں کو حق پتہ ہی نہ چلے۔ نمبر 2، کتمان حق، وہ لوگ حق کو چھپاتے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے گئے وہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج بھی قرآن و حدیث کی جو چیزیں ہیں کچھ علماء اس کو چھپا رہے ہیں، وہ یہودیوں کی طرح ہو گئے۔ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس لیے کہا گیا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 42، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔
حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، خلط مت کرو، اور حق کو مت چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے پورا واپس لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک کافروں پر غالب رکھوں گا، پھر بالآخر تم سب کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر اس دن میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، پھر جو لوگ کافر ہوئے میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو اللہ انہیں ان کا اجر پورا دے گا، اور اللہ ظالموں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ بات آپ کے رب کی طرف سے حق ہے لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ پھر یہ علم آ جانے کے بعد جو کوئی عیسیٰ کے بارے میں آپ سے جھگڑے تو آپ کہہ دیجئے آؤ اپنے اپنے بیٹوں اور اپنی اپنی عورتوں کو بلا لیں اور ہم خود بھی آئیں، پھر گر گرا کر اللہ سے دعائیں مانگیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، بے شک یہی بیان سچا ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور بے شک اللہ ہی نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ پھر جائیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر تیسرے پارے کا یہ 14واں رکوع ہے جس کے اندر 9 آیتیں ہیں، آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 63 تک۔ آیت نمبر 55 پہ غور کیجئے، انی متوفی کا، وفات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پورا کا پورا لے لینا، یعنی موت آ جانا، لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی ہے پورا کا پورا اٹھا لینا۔ تو یہاں یہ معنی کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا آسمان میں اٹھا لیا ہے، یا پھر ایسا کریں گے آگے پیچھے، جیسے رافعوں کا ہم آپ کو اٹھانے والے ہیں تو ہم نے اٹھا لیا، اور پھر اس کے بعد متوفی کا ترجمہ بعد میں کریں پھر ہم آپ کو موت دینے والے ہیں، تو دونوں معنی ہو سکتا ہے، حقیقی معنی اور اصلی معنی۔ تو اگر حقیقی معنی مراد لیں گے جو وفات ہے تو بعد کا ہوگا، اور اگر مجازی معنی مراد لیں گے پورا کا پورا اٹھا لینا، تو اللہ نے آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا ہے، اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، پھر وہ 2 فرشتوں کے سہارے سیریا کی راجدھانی دمشق کے اندر اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی، تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور گنبد وہ آج بھی موجود ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 59 میں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ لیکن غور اگر کریں تو آدم علیہ السلام اللہ کہلانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ کیوں؟ آدم علیہ السلام کے پاس نہ ابا ہے نہ امی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو امی ہے، پھر بھی لوگ دھوکہ کھا گئے کہ یہ اللہ ہیں، نعوذ باللہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اگر واقعی یہ کیٹیگری ہے کہ باپ کا نہ ہونا یا ماں کا نہ ہونا اللہ ہونے کی دلیل ہے، تو بدرجہ اولا آدم علیہ السلام اللہ بننے کے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ ان کے پاس نہ ابو ہے نہ امی ہے۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے کہا آدم علیہ السلام کے لیے ہو جا تو وہ ہو گئے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا ہو جا تو وہ ہو گئے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جو نشانی ہے وہ ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، یہ آیت مباہلہ ہے۔ مباہلہ یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ سب لوگ جمع ہو جاؤ اور ہم لوگ جھوٹے جو ہیں اس کے لیے بد دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، پھٹکار ہو، اور سچے لوگوں کی زندگی میں ان کی موت ہو جائے۔ عیسائی لوگ جو نجران سے آئے ہوئے تھے 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
تو وہ لوگ تیار نہیں ہوئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور اگر بد دعا کر دیں گے تو ان کا نقصان ہو جائے گا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاکیزگی عطا کی ہے اور دنیا بھر کی عورتوں میں سے تجھے برگزیدہ کیا ہے۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنے قلم بطور قرعہ ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے، اور آپ اس وقت بھی اس کے پاس نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ماں کی گود میں بھی لوگوں سے کلام کرے گا اور ماں کی گود میں بھی لوگوں سے بات کرے گا اور بڑی عمر میں بھی اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، یہ سن کر مریم نے کہا اے میرے رب میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ اسے کتاب و حکمت اور توریت و انجیل کا علم سکھائے گا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور اسے بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا اور وہ ان سے کہے گا بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونکتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو تندرست کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تم کو خبر دیتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور مجھ سے پہلے نازل شدہ توریت کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ تاکہ تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی بھی لایا ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں کفر محسوس کیا تو کہا کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوگا؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور تو گواہ رہا، بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب جو کتاب تو نے نازل کی ہے ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے رسول کی پیروی قبول کی، سو تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے اندر رکوع نمبر 13 ہے۔ آج کے درس آسان درس قرآن کے اندر 13 آیتیں ہیں، آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 54 تک۔ آیت نمبر 42 کے اندر ہے وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، مریم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو جہان کی عورتوں کے لیے چن لیا ہے، تو یہ ان کے زمانے کی عورتوں کی بات ہے۔ ویسے ایک حدیث کے اندر آیا 4 مکمل عورتیں ہیں، 4 عورتیں مکمل ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 12391، حسبک من نساء العالمین مریم ابنۃ عمران و خدیجۃ بنت خویلد و فاطمۃ ابنۃ محمد و آسیۃ امرۃ فرعون۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ انس دیکھو
دنیا کی 4 عورتیں مکمل ہے، ایک مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، خدیجہ جو مومنوں کی ماں ہے، خدیجہ بنت خویلد ام المؤمنین، فاطمہ بنت محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، پھر اسی طرح فرعون کی بیوی آسیہ، یہ 4 عورتیں مکمل عورتیں، ماں و بہنوں کے لیے نمونہ ہے۔ پھر آگے یہ کہا وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، تو سجدہ کر اور رکوع کر۔ اب غور کریں، کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تو قرآن کے اندر تو کہا گیا پہلے سجدہ کرو اس کے بعد رکوع کرو، تو کیا ایسا ہوگا؟ ارے بھائی قرآن کو ہم سمجھیں گے کیسے؟ وہ حدیث کے ذریعے سمجھیں گے۔ اس لیے یہ لوگ اہل قرآن نہیں بلکہ منکرین قرآن ہیں، قرآن کا انکار کرنا ہے، اس پر عمل کیسے کیجیے گا؟ پہلے سجدہ کرنا ہے اس کے بعد رکوع کرنا ہے کیا؟ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نہیں ہے، 2 چیزیں، وہ کیسے؟ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ تو غیب کی باتیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ پھر آگے یہ کہا کہ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون، جب لوگ قرآن اندازی کر رہے تھے تو آپ وہاں نہیں تھے، تو پتہ حاضر نہیں ہے۔ جب جھگڑ رہے تھے تو وہاں بھی آپ نہیں تھے، حاضر نہیں ہے۔ غیب کی باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہے، اس کا مطلب عالم الغیب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 54 تک عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کا تذکرہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور خاص طور پر غور کیجئے عیسیٰ علیہ السلام کی جو نشانیاں ہیں اس میں سے یہ بچپن میں انہوں نے بات کیا ہے، اور بھی کئی لوگوں نے بچپن میں بات کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ پرندے کی شکل مٹی کو دے دیتے تھے اور بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونک دیتے تھے۔ پھر اسی طرح مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو بھی صحیح کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے۔ گھر میں کیا سامان بنا ہوا ہے، کیا کھاتے ہو وہ بتا دیتے، یہ سب اللہ کے حکم سے۔ عیسائی مشنری گھوم گھوم کر بیوقوف بناتی ہے، دیکھو عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے ہیں، ارے بھائی اللہ کے حکم سے کرتے تھے، اپنی طرف سے تھوڑا نہ کرتے تھے، اللہ نے ان کو پاور دے رکھا تھا اور اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا، اپنی طرف سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح آگے بیان کیا جا رہا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ، لوگو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، بے شک تمہارا معبود اور میرا معبود اللہ ہے۔ ایک اللہ کی طرف عیسیٰ علیہ السلام نے بلایا ہے، وہ خود اللہ نہیں ہے۔ پھر آگے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا تو لوگوں نے تدبیریں کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی۔ لوگ غلط چیز کی تدبیر کرتے ہیں اور اللہ کی تمام تدبیریں بہترین ہیں، اور اللہ کی چال سب سے بہترین چال ہے، اس سے اچھی چال کس کی ہوگی؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں اس پر ضرور ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا تو تم اس عہد و پیمان پر گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فمن تولیٰ بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، پھر اس کے بعد جو کوئی پھرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، کیا پھر وہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین میں جو بھی مخلوق ہے سب خوشی اور ناخوشی سے اسی کے فرما بردار ہیں اور سب بالآخر اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل کی گئی اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں، ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں ہوگا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہد القوم الظالمین، اور اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے جبکہ وہ پہلے اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ بلا شبہ یہ رسول برحق ہیں
اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی ہیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، وہ اس لعنت میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد سچی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون، بے شک جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر وہ کفر ہی میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے تو ان میں سے کوئی اگر نجات کے لیے زمین بھر سونا بھی بدلے میں دے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ ناظرین اکرام، تیسرے پارے کا یہ آخری رکوع ہے، اور آخری رکوع نمبر 17، جس کے اندر 11 آیتیں ہیں، آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 91 تک۔ پہلے یہ دیکھ لیجئے، رسول مصدق لما معکم، یعنی تمہارے پاس ایسے رسول آئے جس کی تصدیق۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے زمانے میں آ جائیں اب ان کی رسالت ختم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت چلے گی، نبوت چلے گی، ان لوگوں کی کتاب ختم، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب چلے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات مانی جائے گی۔ ایک حدیث کے اندر آیا، مسند احمد کی روایت ہے اور دوسری اور جگہ پہ بھی ہے، 15156 حدیث نمبر، لو ان موسیٰ کان حیا ما وسعہ الا ان یتبعنی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری ہی پیروی کرتے، میری ہی بات مانتے۔ اب آگے غور کرتے ہوئے چلے کہ لوگ افغیر دین اللہ یبغون، لوگ تلاش کرتے ہیں اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور چیز کو، جی نہیں، قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے کیا کہا گیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آیت نمبر 85 میں ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لوگ تلاش کریں گے، قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا، مرتد کی سزا کیا، جو اسلام کو چھوڑ دے، سزا کیا ہے، قتل کرنا اسلامی حکومت میں، لیکن اگر وہ توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھے، اسلام پر نہیں رہے، تو کل قیامت کے دن وہ چاہیں گے کہ زمین بھر کے سونا اللہ کو دے دے تاکہ وہ چھوٹ جائیں، جی نہیں، ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، کافر لوگ، جو دنیا کے اندر اچھے کام کر کے گئے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کو اس کے کام کا بدلہ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کا نام ہو گیا ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کرتے تھے، ارے بہت اچھا کام کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ آئیے ایک حدیث لیتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 214، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ ابن جدعان کان فی الجاہلیہ یصل الرحم ویطعم المسکین فہل ذلک نافعہ، عبداللہ بن جدعان زمانے جاہلیت کے اندر صلہ رحمی کرتے تھے، رشتے ناطے کا خیال رکھتے تھے، مسکین کو کھلاتے تھے، تو کیا یہ چیزیں فائدہ دے گی ان کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا ینفعہ انہ لم یقل یوم رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ سب چیزوں کا آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اے اللہ قیامت کے دن مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو بخش دے، کبھی نہیں کہا۔ تو یہ نیکیوں کا فائدہ کل قیامت کے دن کافروں کو نہیں ملے گا، دنیا ہی میں مل جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت جو ملی ہوئی ہے اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے آپس میں کہا کہ جو کتاب مومنوں پر نازل کی گئی ہے اس پر صبح کو تو ایمان لے آیا کرو اور شام کو اس کا انکار کر دیا کرو تاکہ وہ بھی ایمان سے پھر جائیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور تم صرف اس کا یقین کرو جو تمہارے دین کا پیروکار ہے، کہہ دیجیے اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ کہتے ہیں نہ ماننا کہ کسی کو ویسی چیز مل سکتی ہے جیسی تم کو ملی ہے، یا جس سے وہ تمہارے رب کے پاس تم پر حجت قائم کر سکیں۔ کہہ دیجئے بے شک فضل و شرف
اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تامنہ بقنطار یؤدہ الیک ومنہم من ان تامنہ بدینار لا یؤدہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ اور اہل کتاب میں سے بعض ایسے امانت دار ہیں کہ اگر آپ انہیں خزانے کا ڈھیر بطور امانت دیں تو وہ اسے بھی آپ کو ادا کر دیں گے، اور ان میں سے بعض ایسے خیانت کرنے والے ہیں کہ اگر آپ انہیں 1 دینار بطور امانت دیں تو اسے بھی آپ کو ادا نہیں کریں گے، الا یہ کہ آپ مسلسل ان کے سر پر کھڑے رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ان پڑھوں کے بارے میں ہم پر کوئی گناہ نہیں، اور وہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، کیوں نہیں، تمہیں ضرور گناہ ہوگا، جو بھی اپنا عہد پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو یقیناً اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو کتاب یعنی توریت کو اپنی زبانیں مروڑ مروڑ کر پڑھتا ہے تاکہ تم اسے کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں، اور وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ کسی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، کسی انسان کے یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے سوا تم میرے بندے بن جاؤ، حالانکہ وہ تو یہی کہے گا کہ تم رب والے بن جاؤ، کیونکہ تم اس کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اسے خود بھی پڑھتے ہو۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور وہ تمہیں ہرگز یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلمان ہو؟ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر تیسرے پارے میں یہ 16واں رکوع ہے جس کے اندر 9 آیتیں ہیں، آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 80 تک۔ یہاں یہودیوں کے ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ صبح صبح اسلام قبول کر لو اور شام ہوتے ہوتے اسلام کو چھوڑ دو، تاکہ جو لوگ مسلمان ہیں ان کو بھی شک ہو۔ آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ، دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ، یعنی یہودیوں کا ایک مکر و فریب ایسا ہی تھا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے بے شک ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ان کے مکر و فریب سے کچھ ہونے والا نہیں، اللہ جس کا سینہ چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 75 میں، لیس علینا فی الامیین سبیل۔ کچھ اہل کتاب یہ تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مشرکین جو لوگ ہیں ہم ان کا مال کھا سکتے ہیں اور ان کا مال ہڑپ کر سکتے ہیں، جبکہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ جی کسی کا بھی مال ہڑپ کرنا نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، قسم کو پس پٹ ڈال دیتے ہیں اور مال کماتے ہیں، تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، اللہ ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، پھر اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ توریت کو اس طریقے سے پڑھتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ یہ صحیح چیز ہے، جبکہ وہ چیزیں اس کے اندر نہیں تھی۔ تو ایسے بھی ایک گروہ کا تذکرہ ہے، اور کہتے تھے اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ یہ چیزیں اللہ کی طرف سے نہیں تھی۔ تو یہودیوں کا ہی تذکرہ چل رہا ہے، اور عیسائیوں کا بھی تذکرہ اس کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ چیزیں اپنی طرف سے ہوتی تھی، لیکن وہ بولتے تھے کہ نہیں،
اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان ہی کو اللہ تعالیٰ کتاب دیتے ہیں اور حکمت کی باتیں دیتے ہیں۔ آیت نمبر 79 میں مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ کہ انسان کو ہی اللہ کتاب دیتے ہیں، حکمت کی باتیں دیتے ہیں اور نبوت دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا انبیاء علیہم السلام بشر ہیں، انسان ہیں، لیکن وہ سید البشر ہیں، لیکن وہ انسانوں کے سردار ہیں وہ۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا کہ جتنے انبیاء علیہم السلام آئے ہیں انہوں نے کیا کہا کہ اپنے رب کو مانو۔ ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ فرشتوں کو رب بنا لو، جی نہیں، ایک اللہ کو مانو اور اسی کے فرما بردار بن کے رہو۔ تو یہ چند باتیں تھی، کچھ یہودیوں کا تذکرہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بری خصلتوں سے ہم لوگوں کو دور رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔